اللہ ایسی ذات نہیں ہے جس کے کوئی احساس اور جذبات نہ ہو. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے, اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ رحم بھی کھاتا ہے, لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ اگر ایسا ہوتا نا, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا, تو پھر تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, جب میں نے اتنے احسانات کیے تو میں پھر بھی جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, میری مخالفت کرتے ہو, تو مجھے غصہ آتا ہے کہ تم ہر ایک کو ویلیو دے رہے ہو, میرے آرڈر کو ویلیو نہیں دے رہے. اور تھوڑا نہیں آتا, بہت آتا ہے, لیکن اللہ وہ دکھا نہیں رہا ہوتا. اس کی مثال قرآن مجید میں ہے, 25ویں پارے میں, آپ جا کے دیکھ لیں. میرے تفسیر کے لیکچر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں نا, وہ بھی دیکھ لیں. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. قرآن کے الفاظ دیکھو. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے, جلیں گے, عذاب میں جلایا جائے گا ان کو, تو یہ اپنے اوپر غصے سے نا اپنی انگلیاں چبائیں گے. جب انسان کو بہت غصہ آتا ہے, اپنے ناخن چباتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں, اس عذاب سے کیسے نکلوں, تو ان کو آئے گا اپنے اوپر غصہ کہ ہم نے کیا ہے. اتنے پیغمبروں نے ہمیں سمجھایا کہ اس جہنم سے بچو, ہمارے پاس علماء کی دعوت پہنچی, پیغمبروں کی دعوت پہنچی کہ برائی سے اللہ کو نفرت ہے, اللہ جہنم میں ڈال دے گا, آگ میں ڈال دے گا. کتنی دعوتیں ہمارے پاس پہنچی, کاش ہم اس دعوت پہ لبیک کہہ دیتے. ہم تو بالکل دنیا میں مست رہے. بالکل اس کی مثال ایسے, ایک شخص آپ کو بار بار سمجھا رہے بھائی اس راستے سے مت جانا, یہاں ڈاکو ہیں, لوٹ لیں گے, بندوں کو مار دیتے ہیں. آپ کو شوق ہے ادھر ہی سے جانے کا, تھوڑا سا لمبا راستہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ یار 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے, لیکن امن کا راستہ ہے. پھر بھی آپ اسی ڈاکوؤں والے راستے پہ جا رہے ہو صرف اس لیے کہ شارٹ راستہ ہے. ایسے میں ڈاکو آپ کو پکڑ لیں تو آپ کو ڈاکوؤں سے زیادہ کس پہ غصہ آئے گا, اپنے اوپر, کہ یار پہلے بتا دیا تھا یہاں ڈاکو ہیں, اور تھوڑا 5 منٹ کم ہو جاتا یہ راستہ, وہ تھوڑا لمبا پڑ جاتا, تھوڑی قربانی دے دیتا, یار میں نے کیا ہے, سن تو لیتا نا میں ان کی. تو ایسے میں غصے سے آپ اپنے دانت چباؤ گے کہ نہیں چباؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اپنے اوپر غصہ ہوں گے کہ یار ہم نے کیا ہے, ہم نے کیوں نہیں اللہ کی باتوں کو غور سے سنا, کوئی ویلیو نہیں دی ہم نے. اتنے علماء نے ہمیں بتایا, قرآن نے بتایا, حدیث نے بتایا. قرآن کو اللہ نے محفوظ کیسا رکھا ہے دیکھو, تاکہ جب قرآن کوئی بات کہے نا تو اس میں اختلاف نہ ہو. دیوبندیوں کا قرآن بھی وہی, بریلویوں کا قرآن بھی وہی, اہل حدیثوں کا قرآن بھی وہی, جماعت اسلامی والوں کا بھی وہی, JUI والوں کا بھی وہی, PTI والوں کا بھی وہی, شیعہ کا بھی وہی, سنی کا بھی وہی, سعودیوں کا بھی وہی, مصر والوں کا بھی. ہر چیز میں اختلاف ہے ہماری. کوئی مسئلہ پوچھو وہ ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, یہاں ہاتھ یہاں ہاں, زور سے آمین, آہستہ آمین. اتنے مسئلے. آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا, ایک غیر مسلم آج مسلمان ہوا آئے تھے, ہمیں ملے, کہتے پتہ ہی نہیں چلتا یار یوٹیوب پہ, وہ پاگل ہو گیا. وہ جامعۃ الرشید میں کچھ غیر مسلم آج آئے تھے, ملاقات آج ہی کی بات ہے, کہنے لگا یوٹیوب پہ, جب آپ کہہ رہے ہیں ہم نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, جب ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جا کے سر پھوڑیں. تو میں نے کہا میرے بھائی اگر آپ میڈیکل سائنس کے مسئلے میں, اچھا اس کا ہمارے اسکالرس کے پاس جواب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے اس کی سن لو. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہر آدمی قرآن حدیث کے مطابق ہی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور ریفرنس بھی دے رہا ہے. آج ہی کی بات ہے جامعۃ الرشید میں, آج ہی کی بات ہے, آج ہی کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو ہر آدمی کہہ رہے ہیں کیا کر رہا ہے, وہ تو قرآن حدیث ہی کا لیبل لگا رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو اگر باڈی میں جسم میں کوئی مسئلہ ہو, گردے میں پتھری ہو گئی, پین ہو رہا ہے, آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کیا, دیکھا یہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے پتھری نکالنے کا, یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ کچھ اور, یہ ماؤنٹ ایورسٹ کو جیسے بم سے اڑایا جاتا ہے یہ اس طرح سے پتھری نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہے, جیسے پہاڑ ہو گیا نا. 20 قسم کے آپ کو اسکالرز ملے, آپ کیا کرو گے؟ جو وہاں کرو گے نا یہاں بھی وہی کرو. آپ بولو گے ان سب کو بند کرو, باقاعدہ ریلائبل کسی میڈیکل کالج میں جاؤ یا کسی ادارے میں جاؤ, وہاں دیکھو کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے, یا کلینک میں جاؤ گے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی آپ کہاں سے فارغ ہو, کیا سلیبس آپ نے پڑھا ہے,
پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بتاؤ گے حضرت گردے میں پتھری ہے, نکالنے کا طریقہ آپ بتا دیں. یوٹیوب پہ سرچ کر کے کبھی بھی آپ گردوں کی پتھری کو رسک پہ نہیں لوگے. ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, جب آپ پھنس جاتے ہو تو ان ماہرین سے جا کے پوچھتے ہو. تو میں نے کہا یہاں بھی یہی طریقہ ہے. اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں, صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, نئی ایجاد نہیں ہے. ان کا رشتہ جا کے صحابہ سے ملتا ہے. یہ اپنی سندیں پیش کریں گے, میں پیش کر سکتا ہوں میں نے کس سے علم حاصل کیا, انہوں نے کس سے, انہوں نے کس سے, اور یہ سلسلہ کہاں جا کے ملے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میں پیش کر سکتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں, آپ جا کے دیکھو انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا, انہوں نے کہاں سے, پورا سلسلہ ہے. میں نے کہا اس سلسلے میں 2 نمبر لوگ بھی ہیں اور 1 نمبر بھی, جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں 1 نمبر بھی. اس سلسلے کے لوگوں میں آپ دیکھو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اور وہ اللہ نے ہر ایک کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ پہچاننا آسان ہے. ورنہ تو بھائی یوٹیوب کی دنیا میں تو کتنے لوگ کافر ہوئے ہیں دوبارہ مسلمان ہو کے, کہ وہ اسکالر کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, دوبارہ کافر ہو گئے. وہ کہہ رہا میں تو کنفیوز ہیں, صحیح اسلامی سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں. تو خیر یہ بات میں کہاں سے کہاں لے گیا, کیا بات کر رہا تھا, نہیں وہ تو ہو گیا نا, میں وہ تو جاتی ہے سند جاری جاتی ہے. میں بات کیا کر رہا تھا, ابے نہیں یار تم لوگ بھی فارغ ہو یار, تھوڑی نیند پوری کر لیا کرو. ہاں یہ واقعہ سنا رہا تھا دانتوں کو چبانے والا, کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو کیا کریں گے, اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں چبائیں گے, غضبناک ہوں گے کہ کاش ہم اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیتے, کاش شارٹ کٹ راستے کے بجائے, آسان راستے کے بجائے تھوڑا سا مشکل راستہ اختیار کر لیتے. اور اس میں بھی چند دن مشکل ہوتی ہے, پھر یوز ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے میں آپ کو چند دن مشکل ہوگی, اس کے بعد عادت. دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بلوغت کے وقت سے نماز پڑھ رہا ہوں, میرے ذمہ الحمدللہ کوئی نماز نہیں ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی نماز میرے ذمہ. تو اب نماز چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یوز ٹو ہو گئے ہیں نا. اب کوئی بولے نہیں پڑھنی, بھائی اب تو عادت پڑ گئی ہے. اب کیسے, ایک چیز میں شروع میں مشکل ہوتی ہے, کچھ دن کرتے رہو تو وہی آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے, وہ چیز وہ عادت پڑ جاتی ہے, پھر چھوڑنا مشکل ہے. نمازیوں سے نماز چھڑوانا بہت مشکل کام ہے, پڑھوانا مشکل نہیں ہے. آپ ان کو 10 ارب روپے بھی دو گے نا وہ نہیں چھوڑیں گے, بولیں گے بھائی نہیں ہو سکتا. وہ کہیں کچھ اور بولو. رمضان میں میں نے دیکھا ہے بیمار ہو کے بھی لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو منع کیا جاتا ہے بھائی بیمار ہو, کہہ رہے ہیں یار عادت ہو گئی ہے رمضان بغیر روزے کے, تو یہ تو عجیب سا ہی ہو جائے گا. حالانکہ ان کو تو شریعت نے کہا ہے کہ بھائی چھوڑ دو مرو گے ورنہ. ہمارے ایک ریلیٹو تھے شوگر تھی, ان کو منع کیا نہیں روزہ رکھو, ان کو کہا گئے رمضان اور روزہ نہیں, انا للہ ہو گیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. سمجھ رہے ہو. تو اب شریعت پہ اپنی عقل کو تو ترجیح نہیں دینی چاہیے نا, لیکن بہرحال اب اللہ ان کی نیت اچھی تھی, اب انا للہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایک دم شوگر اتنی لو ہوئی ہے کہ وہ کو شوگر کو چینی کھانے کا بھی موقع نہیں ملا ان کو. بعض اب اتنی شوگر لو ہو جاتی ہے نا, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی چینی کے ڈبے سے کیا لے کر آ چینی. وہ جو چائنیز نے کہا تھا نا, ابے یار تم لوگ بھول جاتے ہو. ایک چائنیز کے پاس گیا نا, ابے میں جو لطیفے چائنی چنگ پونگ سنا رہا ہوں تو میرا خیال ہے چائنا والوں کو نہیں پتا. ادھر صدر میں ایک چائنیز ڈاکٹر ہے, فل اردو بولتا ہے, غیر مسلم ہے. تو اس نے مجھے بتایا بھائی میں آپ کے سارے لطیفے سن رہا ہوتا ہوں, اردو آتی ہے اس کو ٹائٹ. میں نے کہا وہ ہم تو چائنا والوں کو تو چنگ پونگ کر کے بڑا ہم نے بعض چیزوں میں ریکارڈ لگایا ہے. ایک چائنیز تھا, اس کا دوست ملنے کے لیے گیا. اس کا دوست, یہ چائنیز بیمار تھا ہاسپٹل میں نا, آکسیجن لگی ہوئی تھی, پائپ نیچے سے گزر کے جا رہا تھا. تو یہ پاکستانی دوست قریب جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی قریب جا کے کھڑا ہوا ہے فوراً چائنیز نے کہا چاں چی پاں چی خاں چی پاں چی پاں چاں 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 پاں پاں کرتے کرتے مر گیا. اب یہ پاکستانی دوست نے بولا یار این مرتے ہوئے کچھ بول کر گیا ہے تو یہ ہلکی بات نہیں ہے, کچھ مجھے نصیحت کر کے گیا ہے. اس نے وہ سارے الفاظ یاد کر لیے, چاں چی پاں کے, یار اس کا مطلب تلاش کرواتا ہوں. چائنا گیا, پوچھا یار یہ میرے دوست نے یہ بولا تھا چاں چی پاں اس کا مطلب کیا ہے. اس نے کہا اس کا مطلب ہے الو کے پٹھے, آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا, سانس رک رہا ہے میرا. سمجھ رہے ہو. تو یہ کس پہ سنا ہے میں نے لطیفہ. ہاں تو وہ شوگر کی پیشنٹ بیچاری خاتون تھی جن کا شوگر میں انتقال ہوا نا, روزہ رکھ کے.
تو اب ان کو شوگر ایک دم اتنی ڈاؤن ہوئی ہے کہ یہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملا الو کے پٹھے چینی کے ڈبے سے چینی لا. رشتے دار تو حیران ہے نا, یہ ہو کیا گیا ہے نا, اماں کو بیچاری کو عجیب سی ہو گئی ہے, تو وہ اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ بھائی چینی کھلا مجھے, قل شریف بعد میں پڑھ لینا, ٹھیک ہے نا, پہلے چینی لے کر, اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. خیر اللہ مغفرت فرمائے, بہت پرانا واقعہ, بھی نیا واقعہ نہیں ہے یہ. تو اب تو مغفرت امیدیں ہو بھی گئی ہوگی, اتنا ٹائم گزر گیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا اپنی انگلیاں چبائیں گے جہنم میں نفرت سے, اپنے اوپر نفرت سے. تو اللہ پتہ ہے کیا کہیں گے, ان الذین کفروا ینادون, ان کو پکارا جائے گا اللہ کی طرف سے, فرشتے پکار کے کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, آج تمہیں اپنے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اگنور کرتے تھے اور کہتے تھے ہٹو, یہ مولوی لوگ آ جاتے ہیں دین کی باتیں کرنے کے لیے, ہر وقت نماز. ملک کی ترقی اصل کیا ہے, انگریز چاند پہ پہنچ گیا اور یہ کہہ رہے ہیں زنا مت کرو. انگریز جناب جاپان نے ایسی ٹرینیں ایجاد کر لی ہیں سیکنڈ میں یہاں سے وہاں, اور یہ کہتے ہیں زنا مت کرو, شراب مت پیو. بھائی بھائی ان چکروں سے نکلو, ٹرینوں میں بیٹھو, زو کر کے یہاں سے وہاں پہنچو. تو کیا ہوگا, یہاں سے وہاں پہنچ جائے گا بھائی, بالآخر پہنچنا تو قبر میں ہی ہے نا. ہم اس کے قائل ہیں کہ ٹرینیں ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے جاپان میں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جو بدحالی ہے ملک میں اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں, ان حکمرانوں کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں یا اس بدحالی کو پروموٹ, ایسا نہیں ہے. لیکن پہل کیا ہے, پہلے اللہ کے اپنے بارے میں پوچھے گا, ٹرینوں کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. اور اگر اللہ کے ہو گئے تو ٹرینیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ٹرینیں بھی تو اسی وجہ سے خراب ہے کہ کرپشن ہے. اگر اللہ کا خوف ہوگا تو کرپشن ختم. کرپشن ختم دو چیزوں سے ہوتی ہے, اللہ کے خوف سے یا قانون سے. انگریزوں نے قانون مضبوط کر لیا, وہاں بھی اللہ کے خوف سے نہیں ہے اتنا زیادہ کوئی مسئلہ, قانون بہت سخت ہے اس لیے کرپشن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بھائی قانون بھی نہیں ہے, اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا, تو برباد ہو جائیں گے ہم لوگ. تو اللہ کیا فرمائیں گے ان سے کہ جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم تکبر کرتے تھے تو اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے, اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا. لیکن دنیا دار آدمی کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی, میں نماز چھوڑ دیتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا, میں زکوٰۃ نہیں دیتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, میں سود کھاتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا, میں زنا کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج آ رہا ہے. فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم میں حلم نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, مجھ میں کیا ہے, حلم ہے. میں نے کہا ایک وقت رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے. یہ جو غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے نا, مظلوم مر رہے ہیں, ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے, کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا, اے اللہ تو بڑا ظالم ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے, غافل بھی نہیں ہے, عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے, حلم برداشت, میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا, اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا, اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. اور اے بھائی پیغمبر زکریا علیہ السلام, پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر, اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں, نبی کے نواسے کو. پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ تو اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے, اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا, نہ معزول ہوا, دندناتا رہا, اپنی طبی موت مرا ہے وہ. آپ خود اندازہ لگاؤ, آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کرتے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے, نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا؟
یعنی کتنا بڑا جرم ہے نا. اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے